عزازیل کے باپ کا چہرہ شیر جیسا اور ماں کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ سے مشابہت رکھتا تھا۔ دونوں ہی نہایت دلیر، طاقتور اور بہادر تھے۔ عزازیل میں اپنے والد اور والدہ دونوں کی خصوصیات پائی جاتی تھیں، یعنی وہ نہایت خود غرض، سرکش، مکار ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت فریبی اور دھوکے باز مکار بھی تھا۔ اللہ کا فرمان ہے، میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ فرشتوں اور جنوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد جو جن قیدی بن گئے، ان میں شہزادہ عزازیل بھی موجود تھا۔ جب اس کو بارگاہ الہی میں پیش کیا تو فرشتوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ عزازیل کی تربیت کرو۔ حکم الہی کے بعد عزازیل کی بہترین تربیت کی گئی، اللہ کے رتبے اور جاہ و جلال سے آشنا کرایا گیا، عبادت اور ریاضت کے طریقے اور ادب و احترام سکھائے گئے۔ کچھ ہی عرصے میں یہ فطرتی تیزی اور تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا۔ اللہ رب العزت کا انعام تھا کہ اس کی پلکیں ہر لمحہ عبادت و ریاضت سے بوجھل اور ہونٹ ذکر الہی سے لرزیدہ رہتے تھے، یہاں تک کہ عزازیل اپنی عبادات میں اتنا مرکوب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقی، چھٹے آسمان والوں نے خاشع اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب سے پکارا۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ نے فرشتوں اور عزازیل کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، بس عزازیل نے انکار کر دیا اور حکم خداوندی کے خلاف ہو گیا۔ عزازیل شرمندگی، ندامت اور معذرت کے بجائے اس نے تکبر و سرکشی اختیار کر لی۔ وہ مغرور ہو گیا، خود کو آدم سے افضل قرار دیا اور کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور انسان مٹی سے ہے، اور میں کیسے مٹی کے بنے اس پتلے کو سجدہ کروں؟ تو بس اللہ نے اسے مردود کہہ کے اپنی دربار سے نکلنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا، اے میرے اللہ، تو اس انسان پہ اتنا بھروسہ کرتا ہے، اس انسان کو مجھ سے زیادہ فضیلت دی۔ اے اللہ، میں نے تیری اتنی عبادت کی ہیں، اب مجھے اس کا صلہ چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کر سکوں۔ بس یہ غرور و تعصب اور تکبر اس کے 50,000 سال کی عبادتوں پر غالب آ گیا اور اللہ پاک نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پہنا کر اس مردود کو جنت سے نکال دیا، جس کے بعد ابلیس اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ زمین پر اترا۔ شیطان نے اپنے بیٹے حفاف کو صحرا میں شر پھیلانے، لاکس اور ولحان کو نمازیوں کے درمیان وسوسے پیدا کرنے، ذلبنور کو جھوٹی تعریفیں اور جھوٹی قسمیں کے لیے اکسانے، حشر کو ماتم، گریبان پھاڑنے اور سینہ کوبی کے لیے تیار کرنے، ایبس کو انبیاء کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے، ایوس کو زناکاری پر اکسانے، واسم کو گھروں میں فساد ڈالنے اور متوس کو افواہ سازی پر لگا دیا۔ یوں زمین پر شر، گمراہی اور سفلی طاقتوں کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ عربی زبان میں نافرمان، سرکش، باغی اور خبیث وجود کو شیطان کہا جاتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جن۔ انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے صرف شیطان کا ہی ہاتھ نہیں، بلکہ بے شمار انسانی روپ میں موجود شیطانوں کا ہاتھ بھی ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ انسان نمایاں شیطان اور جن شیطان میں فرق یہ ہے کہ انسانی شیطان کو اذان نہیں بھگاتی اور نہ ہی یہ ماہ رمضان میں جکڑے جاتے ہیں، بلکہ وہ اہل ایمان کے ساتھ مسلسل جھگڑنے اور زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ انسان نما شیطان دوسرے انسانوں سے گمراہی کے بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔ ایسے انسان نمایاں شیطان ہر دور میں پائے جاتے ہیں اور شیطان انہیں ہی اپنے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ذریعے
याकूब से अलग किया। हज़रत ईसा के मुतालिक यहूदियों को बहकाया, इन्हें सूली पर चढ़ाया। शैतान ने जो कुछ अल्लाह के मुकाबले में किया, इसकी असल वजह तकब्बुर थी। तकब्बुर ही वो मनफी जज्बा है जो इंसानों को आखिरी दर्जे में खुदा का नाफरमान बना देता है। जो शख्स किसी भी तरह शैतान के काबू में नहीं आता, इसको शैतान तकब्बुर में डाल देता है। इंसान खुद को बड़ा समझता है, अपने अमाल को, अपनी दौलत, अपने मुकाम मर्तबे, अपनी ताकत, अपने हुस्न इल्म ज़हानत और सलाहियत और इक़्तिदार पर नाज करता है। इसका यही नाज़ो तकब्बुर इसे बारगाह इलाही में मुजरिम बना देता है। ऐसा शैतान सिफत इंसान हक का इनकार करता है, कमज़ोरों पर नाजायज़ जुल्म करता है, मासूमों का हक दबाता है। ऐसे लोगों के बारे में अरशाद बारी ताला है। और बाज़ लोग ऐसे हैं झगड़ते और सरकश शैतान की पैरवी करते हैं। अल्लाह इन दोनों किस्मों के शैतानों और गरूर तकब्बुर से हमें महफूज रखे। आमीन।